صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد فلآل الكون عز وسرور قد تجدى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهذا اليوم غرت واستضيئوا بجماله ما قبل حضني يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤمن يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلربي كل حمد مرحبا جل أن يحصره
وبركة الهدي محمد يا الله وبجاه بذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله بجاهه يا إلهي يا الله جد وبلغ كل مقصد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدنا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواره خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله وببركة هادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلوا عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد دواعي الحق تدعو من يجيب النداء تدعو إلى صف خير الخلق شمس الهدى دواعي الحق تدعو من يجيب النداء تدعو إلى صف خير الخلق شمس الهدى أنوارها أشرقت فيما خفي أو بدا تطلب قلوب الصفا والصدق والاهتداء أساسها اتباع الطهر والاقتداء مع التأدب بما عن سيدي وردا فلازموا للسكينة إخوتي أبدا مع الوقار فإنه في الهدى أكدا يا رب الأرباب فارشد صحبنا رشدا فإن حملي على باب الكرم والندى فإن حملي على باب الكرم والندى وضعته يا إلهي فاعطني مددا يعم من ودنا فيصبح سعدا في الدار هذه وفي البرزخ كذلك غدا يرافق المصطفى حبيبنا أحمدا عليه صلى إلهي دائما أبدا
والآل والصحب ما نجم الفلاح بدا، وما موفق سمع إلى المعالي نداء، والحمد لله رب العالمين. الله أصلح النية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية، ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعناني. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين.
أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك بعبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدين وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائب وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلاء واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا أشرف المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين
diberi oleh Allah berkat kekasihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para kekasih Allah dari pengikutnya, bagian daripada umatnya, dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih dan muliakan untuk tinggal di tempat yang mulia dari keturunan yang mulia. Pasti Allah Subhanahu wa taala inginkan kemuliaan bagi semua kita. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan kemuliaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kemuliaan bagi kita, Allah tidak kumpulkan kita dengan orang-orang yang Allah muliakan. Jadi ini merupakan alamat bukti yang jelas, bukti yang nyata bahwasanya malam hari ini Allah ingin muliakan semua kita. Buktinya Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang mulia dari tempat mulia. Mudah-mudahan kemuliaan tersebut Allah berikan, anugerahkan kepada kita, dan insyaallah tidak akan pernah dicabut olehnya kembali. Allahumma amin. Kedatangan dari kota Tarim, Hadramut, Al-Habib Hasan bin Tahir Al-Aidrus wal-Akh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Khatib. Ya Rabbi, Hasan Saleh bin Tahir Al-Aidrus dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Khatib. Ini termasuk kedua orang ini, beliau ini munsyidnya Habib Umar, guru mulia. Sudah munsyid dari sebelum anak ke sana, dari masanya Habib Mundir, Habib Hasan dan yang lain dan yang lainnya. Beliau sudah munsyid sampai sekarang masih tetap munsyid. Dan tadi alhamdulillah kita sudah dengarkan sedikit, nanti kita mintakan satu lagu lagi, satu qasidah lagi dari Syekh Muhammad Khatib. Untuk mempersingkat waktu, kita juga kedatangan tamu yang mengiringi perjalanan mereka berdua, saudara saya Habib Yusuf bin Ali Al-Mutahhar yang sangkut di Jakarta dari Pontianak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau sehat afiat, dipanjangkan umurnya, disampaikan segala hajatnya. Juga kita bersama habaib Ami Saleh, Ami Ahmad, Ami Abdul Rahman, Ami Usman, Ami Umar, Ami Faisal, Ami Agi dan ami-ami yang lainnya. Banyak juga ami-ami dan para guru. Alhamdulillah, laki perempuan kumpul sama, terutama Sahibul Bait Al-Hajj Ismanan dan Aziz dan keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah selalu berikan beliau sehat afiat dan keluarga insyaallah. Mudah-mudahan semua anak beliau yang sedang belajar di luar kota, di luar negeri atau di dalam negeri, mudah-mudahan Allah berikan sukses insyaallah sampai segala niat dan tujuan dan harapan insyaallah. Allah dan apapun menjadi hajat beliau juga mudah-mudahan Allah sampaikan dari kebaikan dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah tambahkan surga beliau biar kita bisa makan nyaman bang habis majelis. Kalau beliau surga bisanya nyaman kita makan, kalau enggak kita makan ala kadarnya aja bang. Bisa kambing guling, bahkan sapi guling kalau beliau surga ya, bukan hanya kambing guling. Mudah-mudahan Allahumma amin ya. Sebelum kita mintakan kepada Habib Hasan memberikan kita nasihat, kita mintakan kepada tamu kita Habib Yusuf bin Ali Al-Mutahhar memberikan kita nasihat. Mudah-mudahan semua kita niat saat ini untuk mendengarkan dan mengamalkan apa yang kita dengarkan dari Habib Yusuf dan dari Habib Hasanan. Nanti fa'alaihi falitafadhal masyhuran sallallahu ala Muhammad udhkurus salata ala nabi. Ya khair, saya Habib Yusuf menyampaikan minta maaf karena beliau lagi kurang sehat. Beliau ceramahnya mungkin dulu ya. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal majlis wa fi hadzal istima'. Jalallahu min ahli al-mahabbah fillah wa mahabbah fi Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Allah telah kumpulkan kita di tempat yang penuh mulia ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya yang tiada taranya, baik berupa yang di darat maupun yang di laut, maupun yang di udara, maupun yang di bumi, yang Allah Subhanahu wa taala memberinya sebelum kita memintanya.
Allah memberi nikmat itu sebelum kita memintanya. Di saat kita di dalam kandungan orang tua kita, kita tidak sadar apakah kita ada dalam kandungan orang tua, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan daratan, lautan, hewan, tumbuhan, sudah diberi semuanya. Fasilitas sama Allah Subhanahu wa taala. Juga kita tidak perlu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak perlu minta, Allah jadikan hujan, jadikan matahari, jadikan bulan, jadikan lautan. Semua Allah Subhanahu wa taala sudah kasih semua sebelum kita memintanya. Dan ini adalah nikmat yang paling besar yang kita lupa atas nikmat yang diberikan Allah yang nyata. Makanya sekarang ini manusia lupa dengan dirinya atas keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberinya tanpa memintanya. Kita tidak perlu memintanya, Allah sudah berikan. Kalau kita masuk rumah sakit, kalau pakai oksigen bayar. Ini enggak pakai, enggak bayar. Tapi kita lupa. Kita lupa. Itu nikmat yang paling besar. Di saat kita sakit kita ingat, ya Allah. Salah. Itu salah. Kita lagi sakit, kita lagi senang, kita ingat sama Allah. La in syakartum gitu. Wa la in kafartum inna adzabal syadid. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Bantu Allah, tolong Allah, Allah akan tolong kalian. Dengan apa? Ya dengan ini, majlis ini. Ini syiar untuk persatuan majlis, bukan perpecahan. Ada di sini. Makanya saya terima kasih sama teman saya Syekh Muhammad Khatib, selalu membawa qasidah itu wa aslihin niyah, benarkan niat. Kenapa? Salafun saleh Al-Faqil Muqaddam Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, Syekh Abu Bakar bin Salim terus mengarahkan kita wa aslihin niyah, benarkan niat kita. Jangan sampai kita berkumpul tempat ini tapi tidak mendapat apa-apa karena niat kita tidak benar. Tapi kalau niat kita ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala, tak perlu kita minta. Allah tahu hati inti, karena Dia Maha Penciptanya. Tapi sebelum saya teruskan lagi perjalanan saya minta maaf yang Jumat kemarin saya nggak datang karena ketinggalan pesawat. Sebesar-besarnya saya minta maaf. Tanpa disadari saya ketiduran. Tanpa disadari, kebiasaan tak gitu, tanpa disadari, tapi semua itu kullu syai' fi shalih. Sesuatu pasti ada baiknya, ada hikmahnya. Saya minta maaf sama Pak Abdul Aziz. Saya pribadi yang membawa tamu-tamu kita dari Hadramut ini, saya ketinggalan. Ya, Haji ya, maaf. Tapi saya balas, walaupun saya lagi sakit saya datang sekarang. Kenapa? Al-wa'du dan janji itu utang. Saya sakit datang. Kenapa? Kemarin salah saya, sekarang nggak mungkin mau salah lagi. Nah, juga kita, kalau udah salah jangan diulangi lagi. Ini enggak, udah salah tetap dibuat. Tapi kata Habib Umar bilang, jangan berhenti untuk bertobat kepada Allah. Jangan berhenti untuk bertobat, benarin niat. Kalau niat kita udah benar, antara kita sama Allah tidak ada satir. Allah fi niat. Dari niat itu timbul adab, akhlak. Hormati orang-orang tua, hormati para habaib, hargai para orang-orang tua kita, agar orang tua kita yang di rumah itu lebih berkahnya di situ. Tanpa orang tua kita tidak akan bisa masuk surga. Tanpa orang tua kita tidak kenal namanya guru. Tanpa orang tua kita tidak kenal namanya Nabi Muhammad. Tanpa orang tua kita tidak kenal namanya Allah. Tanpa orang tua kita tidak kenal namanya buku dan tulisan. Allah dengan orang tua. Jaga, kamu harus perempuan. Yang punya jaga orang tua perempuannya, dimanja, disayang. Bagaimana dia menyayang ente waktu kecil? Kalau ente balas gak ada taranya, tidak ada taranya. Kayak Nabi Hasim. Habib Hasim suruh pulang hari ini, pulang oleh orang tua, pulang, langsung pulang. Saya juga gitu, langsung pulang. Kalau orang tua perempuan manggil, langsung pulang. Karena tidak ada tara orang tua perempuan itu. Kalau bisa dicium kakinya setiap pagi. Karena surga ente di telapak kaki orang tua perempuan ini. Karena dia yang mengandung itu. Karena yang mengandung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan. Tidur salah-salah, sini salah, sampai dilahirkan. Dimandiin, diurusin, dicebokin, terus di sekolahin, di apa. Udah gede, udah cuciin baju mah. Anak majlis kayak gitu ya. Jangan anak majlis harus sayang sama orang tuanya. Akhlak jaga. Majlis ini bukan untuk ilmu aja, tapi diutamakan akhlak. Bekas dari keluar kita majlis ini apa asarnya?
bekasnya apa? Apa tambah kita jauh sama Allah? Apa tambah dekat sama Allah? Apa biasa-biasa aja? Karena manusia ini yang dibutuhkan apa? Tagarrub ilallah bin qulub, dari hati. Tapi setan tidak pernah diam. Yuwaswisu fi sudurin nas, diwaswasin terus. Contohnya, ini maaf ya, ini maaf. Contoh, duduk di depan, setan magom lu. Setan itu, setan. Ayo, masya Allah tuh. Imam lu, jubah lu, lawan. Astagfirullahaladzim. Enggak, saya bukan kayak gitu. Dilarang, jangan diikutin. Jangan diikutin, lawan. Enggak, astagfirullahaladzim. Karena Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi dua iman aku bigauli la ilaha illallah, membarui iman kita dengan banyak mengucap la ilaha illallah. Habib Umar kalau ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, selalu ngomong la ilaha illallah. Allah. Jadi kalau lidah kita itu lidah yang terus berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, asma Allah. Bukan selawat saja, selawat lebih utama, tapi Allah juga lebih utama juga, yang menciptakan segala-galanya. Enggak ada Allah, enggak ada Nabi Muhammad. Benar? Allah adalah asma yang paling azam, yang tidak ada kalanya. Allah zat yang paling sempurna di antara semua makhluk. Itu Allah. Rasulullah manusia sama kayak kita. Tapi Allah zat yang paling sempurna di antara semua makhluk. Minta sama Allah, jangan minta sama manusia. Munajat kepada Allah. Diam di dalam Allah. Minta sama Allah, pertolongan sama Allah. Intasullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum, kata Allah. Kalau kamu menolong aku bantu kau. Aku bantu kau. Apabila kamu munajat, minta, aku dekat padamu. Kata Allah. Dan aku kabulkan semua doamu. Enak, Allah sudah enak sama hambanya. Hambanya aja yang menjauhkan diri. Karena apa? Karena otak. Logika. Keyakinan berkurang. Logika yang main sekarang. Logika. Sebenarnya logika dikasih untuk menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menurunkan keyakinan kepada Allah. Sekarang enggak, keyakinan nomor 10, logika nomor lain. Logika gimana ya? Benar ya? Covid-19 enggak sholat Jumat. Astagfirullah. Yang ngasih Covid siapa? Hah? Yang ngasih Covid siapa? Yang nyambut siapa? Yang memberi siapa? Yang mencabut siapa? Allah semuanya. Yakin kepada Allah. Maka nanti Habib Hasyim akan jelaskan. Saya minta nih, ini pribadi saya minta Habib Hasyim akan jelaskan derajat keyakinan. Kalau saya jelaskan gak enak dong. Khatibul Majlis di sini. Nah, jadi nanti Habib Hasyim akan jelaskan derajat keyakinan itu ada 3. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nanti Habib Hasyim menjelaskan. Sebelum Habib Hasan bicara, nanti Habib Hasyim akan jelaskan. Dan saya minta maaf kepada para habaib, sesuatu yang saya nggak bisa omongkan, tapi tidak rasa hormat saya tinggal kepada beliau. Saya sayang kepada beliau, kepada ami-ami kita yang ada di sini semua, Habib Hasyim dan Habib Ali Alkaf dan Habib Hasan dan para habaib yang ada semua ini dan para hadirin hadirat, saya cintai semuanya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan. Al-insanu mal khata' wa nisyan. Walaupun saya banyak salah, tolong nasihatin saya. Ad-dinu nasih. Jangan kita marah kalau orang nasihatin kita. Teman yang paling baik, teman yang sering nasihatin kita. Itu teman yang baik. Teman yang muji, itu bukan teman namanya. Itu iblis. Itu iblis. Kenapa iblis? Kita kayak nggak ada salah. Oh itu bagus, Allah. Kapan kita mau baikin diri? Ini iblis berupa manusia. Iya. Itu iblis sebenarnya, bukan manusia itu. Kalau dia manusia, hadis al-insanu mahal khata'. Nggak ada manusia itu nggak ada salah. Salah, cuma dipuji terus nggak ada salahnya. Ayo apa namanya? Dipuji terus nggak ada salah dia orang. Dipuji Allah. Nah, orang yang paling bagus itu selalu dihujat, dikata, dihina, dimaki, difitnah. Itu bagus. Kenapa? Derajatnya mau diangkat sama Allah. Nanti Habib Hasyim yang jelaskan semuanya. Habib Hasyim tahu semuanya. Cuma belum dibuka aja. Dia nggak mau buka ilmunya ke depan ente. Sekarang ada nyuruh dia buka semuanya. Nah, biar Habib Hasyim jelasnya. Dia bilangkan, saya mampir orang asli Pontianak, mampir mana? Jakarta. Dia asli Palembang, mampir sama Rinda. Nah, sama-sama
Nanti Habib Hasim juga begitu, sama. Tapi ilmunya Habib Hasim lebih jauh pada saya. Dia akan jelaskan semuanya. Baik, tafadhol. Ya jelas, sebetulnya tidak perlu ya. Ya kalau dibahasakan ilmu yakin itu antum tahu. Misalnya jus mangga itu di toko warung itu manis, enak, nyaman. Oh, luar biasa. Itu namanya ilmu yakin. Ketika antum berada di kan baru kesah. Berarti itu namanya ilmu yakin. Ketika antum masuk toko, antum sudah lihat jusnya, itu namanya ainul. Sudah lihat sendiri, bukan katanya, bukan ujarnya, tapi lihat sendiri. Ketika antum minum manis, bujur, nyaman sampai ke tenggorokan, baru namanya hagul bujur, betul nyaman. Itu sudah bang. Karena kita ini ada tamu, kita mintakan sebelumnya ya. Mudah-mudahan tamu kita Syekh Muhammad Shalih Al-Khatib, Allah sehat afiatkan jasmaninya, sembuh dari penyakit gulanya ya. Ini gulaan pang beliau nih. Sudah tahu gula, minum manis terus, makan yang manis. Mudah-mudahan beliau sehat afiat. Dan juga sebelumnya kita bacakan Fatihah untuk kesembuhan Syarifah Zahra binti Tahir Al-Idrus, saudari beliau yang sedang sakit di Tarim sana. Mudah Allah berikan beliau sehat. Mudah-mudahan Allah berikan sehat yang segera, dijauhkan dari segala macam penyakit, disenantiasakan sehat afiatnya insyaallah. Dan Syarifah Zainun dan semua kita yang sakit, dan semua saudara kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, dan semua kaum muslimin yang sakit dimanapun mereka berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan segala penyakit mereka, diberikan sehat afiat, dan mudah-mudahan virus corona ini mudah-mudahan cepat selesai, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala fi afiyah wa ila Nabi Al-Fatihah. Ya khair. Karena sebelumnya kita minta qasidah dari Syekh Muhammad Khatib, insyaallah qasidahnya habis beliau datang nanti ya. Dan untuk memanfaatkan waktu, kita mintakan langsung kepada Al-Habib, tamu kita Al-Fadil Sulalatul Afadil Al-Habib Al-Akh Hasan bin Tahir Al-Idrus yang datang dari kota Tarim, Hadramaut Yaman. Kita mintakan waktunya. Sallallahu ala Muhammad, udhkuru salata ala nabi. كلنا ماشي ما إن شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الرياض الطاهرة وفي هذه الرحاب الفاخرة، حيث قال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. Jadi beliau buka dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah dan salawat terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salam, beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat, di taman yang suci, yang mulia. Dan karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jika kalian melintas di taman surga, maka hampirilah. Ketika beliau ditanya, apa yang kau maksud dengan taman surga itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, ketika hamba-hamba Allah berkumpul untuk mengingat Allah, itu adalah taman surga. ولذلك قالوا العلماء أن الإنسان إذا حضر المجلس وحلف أنه جالس في جنة في وسط الجنة، قالوا أنه لا يحنث ولا تكون عليه كفارة ولا يكون كاذبا، بل يكون من الصادقين. Karena itu para ulama mengatakan, andaikan antum yang duduk di majlis bersumpah bahwasanya antum di taman surga, bahkan di tengah-tengah surga, maka antum tidak salah dan tidak wajib kafarah namanya terhadap sumpah antum. Kenapa? Karena memang sebetulnya hakikatnya kita saat ini berada di taman surganya Allah. Wal majalis mar'iyya bi ashabaha wa manzura bi ashabaha.
Majelis itu diperhatikan, dilihat karena sebab orang-orang yang ada di dalamnya. فمجلس مثلا مجلس ثقافي أو مجلس سياسي مرعي من قبل أصحاب الثقافة ومن أصحاب السياسة، وأما مجلس عقيدة لذكر محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو مرعي من محمد عليه الصلاة والسلام. Kalau majelis itu diadakan dari orang-orang para elit politik dan lain sebagainya, maka majelis itu yang memperhatikannya, yang berusaha untuk mengembangkannya dari mereka orang-orang elit politik. Kalau majelis itu seperti ini, yaitu majelis yang memang sengaja diadakan, dibuka karena Rasulullah, maka yang akan memperhatikan, melihat majelis ini langsung Rasulullah. المؤمن العاقل ومؤمن البصير صاحب البصيرة المنورة يختار أي المجالس الذي يلتزم بها وأي المجالس الذي يجاهد نفسه على حضورها. Maka setiap mukmin yang ada cahaya di dalam hatinya, maka ia harus pandai-pandai memilih di mana majlis yang harus dia hadiri, apakah majlis yang tadi politik atau apakah majlis yang di situ adalah bagian daripada taman surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam yunabbihna wa la zal yunabbihna wa yu'allimuna wa la zal yu'allimna salawatullah alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita, selalu mendidik kita, dan senantiasa beliau selalu mengingatkan dan mendidik kita, tidak akan pernah putus. Beliau selalu mengingatkan kita dan mendidik kita sallallahu alaihi wasallam. في الحديث عنه يقول صلى الله عليه وسلم تدنى الشمس يوم القيامة من الخلائق حتى ما تكون بينهم وبينها مسافة ميل. اختلف العلماء في مسافة ميل، قال البعض أنها قد تكون المسافة اللي هي مسافة بعد الكيلومترات اللي هي الميل، وبعضهم قال لا، الميل هو الميل المكحل. Rasulullah pernah mengatakan nanti di hari kiamat setiap kita matahari itu akan berada 1 mil. Ulama khilaf apakah yang dimaksud oleh Rasulullah 1 mil itu, ada yang mengatakan itu masalah jarak seperti kilo, ada 1 mil 1 kilo itu jarak seperti itu. Ada yang mengatakan dari ulama itu 1 mil itu mil, yaitu seperti celak, tempat celak, jarak celak yang ada tuh. Nah itu 1 mil berarti sangat dekat sekali matahari. في ذلك اليوم المهول حين الحشر حين تنزل الشمس عليهم قال يلجمهم العرق إلجاما، فمنهم من يصل العرق إلى نصف الساق، ومنهم من يصل إلى عجزه، ومنهم من يصله إلى فمه. Rasulullah mengatakan nanti tatkala itu, ketika itu setiap orang secara umum berkeringat sampai keringatnya mengenai mata kakinya, mengenai lututnya, mengenai pinggangnya, sampai ke menutupi mulutnya. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا العلاج أو الدواء لكيف نتجنب هذا الموقف، ولكي ننجو من هذا الموقف من نجاة الشمس الحارة ومن العرق الذي يغرق الإنسان فنكون تحت ظل عرش الرحمن. Karena itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita motivasi agar kita selamat dari keadaan tersebut, agar semua kita di hari kiamat berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, tidak terkena satu pun di antara kita seperti disebutkan tadi, yaitu berupa keringat. Dzakar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam قال ورجل معلق قلبه بالمساجد هؤلاء هذا الشخص أن الله يظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan orang yang akan berada di naungan Allah saat itu, artinya dia tidak akan tenggelam dengan keringannya, adalah seorang lelaki, terutama begitu juga perempuan. Seorang lelaki yang hatinya selalu bergantung di masjid, artinya selalu ada hubungan ikatan erat dengan masjid. وحديث يقول إذا رأيتم الإنسان يتعود المسجد فاشهدوا له بالإيمان. Dan Rasulullah dalam hadis yang lain beliau bersabda, jika kalian melihat seseorang itu selalu bolak-balik ke masjid, maka saksikan bahwasanya beliau adalah orang yang beriman. فشهادة الإيمان وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بتعلق القلب بالمساجد هذه هي العلاج وهذا هو المرهم الذي ينجيك يوم القيامة. Apa yang tadi disebutkan oleh Nabi besar Muhammad, bahwasanya seorang itu
selalu ke masjid, beliau saksikan bahwasanya dia beriman dan hatinya ada ikatan dengan masjid. Ini merupakan salah satu di antara solusi cara bagaimana kita selamat nanti di hari kiamat. Wa iqamat hadhihi al-majalis laha nadhar khas min al-habib sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa mar'iyyah aidan liman yuqim hadha al-majlis wa liman yahdhur wa liman yakhdum fi hadhihi al-majalis. Majlis seperti ini yang kita hadiri, ini majlis ada perhatian khusus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik bagi yang mendirikan masjid, yang mengajar, bahkan yang hadir di majlis, langsung ada perhatian dan pandangan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqall ma yaftadi al-insan bih nabiyyih huduruhu fi hadha al-majalis wa qira'at siratuhu wa sama' kayfa siratuhu sallallahu alaihi wasallam wa akhlaquhu, wa idha yassara Allah umuruhu bi iqamati mithl hadhihi al-majalis fi baytihi أو في المسجد أو في المكان المخصص الذي أعده حتى يكون ممن افتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله ونفسه. Paling sedikit kita dalam mengikuti jejak alangkah Nabi besar Muhammad, hadirnya kita di majlis seperti ini. Hadirnya kita di majlis seperti ini dengan membaca Maulid Nabi besar Muhammad, sifatnya, akhlaknya, budi pekertinya, sehingga terbiasa telinga kita mendengarnya, sehingga kita mau dengan sebab duduknya kita di tempat ini mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يذكرون أهل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نازل في أحد الغزوات فكان كل من الصحابة يتبادر بما عنده بمغلى ما يملك عنده من المال ومن الولد، بحيث أنهم ينزلون يجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قالوا لم يبلغ أحد مثل ما بلغ سيدنا أبي بكر الصديق، فلقد أتى بنفسه كله وبماله جميعه كله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال طلب منهم جزء من المال، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. Beliau tadi mengatakan, sehingga kalau seandainya terasa mudah bagi kita yang hadir di tempat ini untuk mungkin mendirikan majelis di rumahnya, di masjid dan lain sebagainya, sehingga ia bisa berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya. Dan juga beliau tadi mengatakan, ada pada suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan peperangan, Rasulullah minta para sahabat beliau untuk memberikan sebagian hartanya untuk membantu Rasulullah dan para pejuang untuk melaksanakan peperangan. Maka semua mereka memberikan apa yang mereka mampu untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di antara mereka yang paling luar biasa adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau memberikan untuk Nabi besar Muhammad kala itu adalah semua harta yang dimiliki olehnya, bahkan jiwanya, dirinya pun dia ikut sertakan untuk berangkat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut. يقول سيدنا عمر بن الخطاب الذي افتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس ماله بنص المال، قال ما سبقت إلى خير من أو عمل خير أو فضل إلا وجدت أبو بكر الصديق يسبقني فيه. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan ketika dia merasa dia termasuk yang paling banyak karena dia sudah memberikan untuk Rasulullah separuh dari harta yang dimilikinya, saat kala itu beliau mengatakan, aku tidak berusaha melampaui, artinya melebihi Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam sesuatu perkara, kecuali aku dapatkan beliau yang telah melebihi aku, karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah memberikan untuk Rasulullah kala itu semua harta yang dimiliki olehnya, beliau hanya separuh dari harta yang dimiliki olehnya. Hatta qala الشاعر يشرح ذلك في بيته قال تعود بسط الكف، تعود فتح يده أي الإنفاق في سبيل الله، تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله، لم يستطع أصابعه لا تتعود على ذلك لأنها تعودت البسط والإنفاق في سبيل الله ورسوله. Sampai ada seorang syair mengatakan, ada seseorang yang selalu membiasakan dirinya untuk membuka tangannya, artinya untuk bersedekah, berinfak, sehingga karena terbiasanya dia dalam bersedekah berinfak, sehingga dia kepengen namanya menggenggam tangannya tidak bisa. Kenapa? Karena terbiasa untuk selalu memberikan. Artinya tidak akan pernah dia menjadi orang yang pelit. ونحن في مثل هذه المجالس ومن أقام هذا المجلس الحاج عبد العزيز فيما يقدم في هذه المجالس وفيما ينفق وفيما هدى، فإنما شيء بالشيء يذكر، فإنما هو هنا من أخذ شيء مما أعطي من سيدنا أبي بكر الصديق رضوان الله عنه. Dan kita hadir di tempat ini, Haji Isman Andar Aziz, beliau menyebut Haji Abdullah
Abdul Aziz ini telah memberikan apa yang beliau mampu untuk semua kita dari harta yang kita miliki, maka apa yang beliau lakukan ini termasuk bagian daripada apa yang dahulu pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. فنسأل من الله سبحانه وتعالى له العون والمعونة إن شاء الله والزيادة إن شاء الله والبركة في ماله وفي أولاده وفي أهله. Maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala insyaallah bantu selalu beliau, Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki beliau, Allah berikan beliau keberkahan bagi beliau dan keluarganya insyaallah dan harta dan semua yang dimiliki oleh beliau. ونسأل له الصحة والعافية ولجميع عقالنا وحبايبنا الذين حضروا والأساتذة وجميع الحاضرين. Dan saya minta untuk kepada Allah agar Allah berikan senantiasa beliau, para habaib yang hadir, para ustaz asatid dan semua yang hadir sehat afiat senantiasa. اللهم إنك أحضرتنا في هذا المجلس ووفقتنا للحضور والسماع إلى شمائل الرسول صلوات الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم فاجعلنا من عنده من المحبوبين واجعلنا عنده من المقبولين يا حي يا قيوم. اللهم واقبلنا واقبل ما فينا واقبل اللهم كبيرنا وصغيرنا ورجلنا وذكرنا وأنثانا. اللهم وتولانا بما توليت به عبادك. اللهم واشرح لنا الصدور. اللهم واشرح لنا الصدور. اللهم واشرح لنا الصدور. اللهم فرج علينا وعلى أمة محمد. اللهم فرج علينا وعلى أمة محمد. اللهم واشف جميع مرضانا. اللهم واشف جميع مرضانا. اللهم واشف جميع مرضانا. اللهم وعافي مبتلانا. اللهم وارحم فقيرنا ومسكيننا ويتيمنا يا حي يا قيوم. اجعلنا من المرعيين واجعلنا من المنظورين واجعلنا من المقبولين واجعلنا من المحبوبين واجعلنا من كمل عبادك الصالحين. اللهم بمحبتنا للصالحين ومحبتنا لأهل بيت النبي الأمين ومحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من المقربين عندهم واجعلنا من المقبولين واجعلنا من المرحومين واجعلنا من المتقبلين يا أرحم الراحمين. ونجنا يا رب إذا اشتدت على الخلائق يوم القيامة الكرب واشتدت عليهم المحن واشتدت عليهم الفتن. اللهم فادخلنا في شفاعة نبيك محمد. اللهم واشربنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ عنها أبدا يا حي قيوم. لا تخلف إخواننا ولا تخلف أهالينا ولا تخلف أولادنا ولا تخلف بناتنا ولا تخلف أزواجنا. اجعلنا يا ربنا مما نشرب شربة هنيئة باليده الشريفة واجعلنا يا ربنا من الذين تقول لهم ادخلوا أنتم مغفور لكم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم تقبلنا اللهم تقبلنا واطل لنا الأعمار في خير وطاعة وعافية. وإذا أردت أن تتوفانا فتوفنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متحققين بحقائقها حسا ومعنى ظاهرا وباطنا في خير وعافية. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa yang panjang tadi Allah kabulkan. Ya, antaranya beliau mengatakan mudah-mudahan di hari kiamat kita yang tidak ada susah insyaallah. Berkat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa minum dari telaga Nabi besar Muhammad, dari tangan Nabi besar Muhammad insyaallah. Allahumma amin. Minta maaf kalau ada yang kurang-kurangnya. Ya, kita mintakan kepada sekali lagi kepada Syekh Muhammad Khatib untuk membawakan nasyidah qasidah insyaallah. الله الله يلا لنا بالقبول. الله الله يلا لنا بالقبول. على فينا باب مولانا فرحنا الحمول. الله الله يلا لنا بالقبول.
Hasan ini tinggal di Kota Tarim bersama para ulama, aulia, habaib, masyayikh. Kita mintakan beliau untuk mentalkinkan zikir kepada kita, zikir jalalah la ilaha illallah, dengan harapan mudah-mudahan zikir yang selalu dia dengar dari orang tuanya, dari para ulama, habaib, masyayikh di sana yang melengket dalam hatinya, ruhnya, kalbunya, mudah-mudahan juga melengket pada hati ruh kalbu kita semua, sehingga tatkala malaikat Israel jemput kita sudah otomatis kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya akhi min Habib Hasan, talab minhu an yudakkirna dzikr la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احينا عليها يا حي وامتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث. اللهم وادخلنا بها الجنة. اللهم إنا من أهل لا إله إلا الله وقربنا من أهل لا إله إلا الله وحببنا إلى أهل لا إله إلا الله واجعلنا من أهل لا إله إلا الله واجعلها ممن امتزجت بلحومهم واجتثت بدمائهم يا حي يا قيوم. أمتنا عليها يا حي ابعثنا عليها يا باعث واحشرنا عليها يا حاشر يا حي يا قيوم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متحققين بحقائقها حسا ومعنى ظاهرا وباطن في خير ولطف وعافية. حضرة النبي الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله في البدع والتناهي حمدا كثيرا دائما بالنسائم. تقبل الله منكم.